نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے. یہ اس خطبہ کی آخری حدیث ہے جو میں اپنے نوجوانوں کے نام کرتا ہوں. میں اپنی معززات اپنی بیٹیوں بہنوں کے نام کرنا چاہتا ہوں. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. بڑے غور سے آپ نے اس کو سننا ہے، اور یہ بنیادی طور پر سوالات ان لوگوں کے سامنے بھی ہیں جو 14 فروری کے دن کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے، یوم محبت کے نام سے بے حیائی اور فحاشی کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ دن اس کی اصل کیا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں. جب ہم اس کی اصل دیکھتے ہیں، اور میرے عزیز بھائیوں تحقیق کا زمانہ ہے، تحقیق بڑی آسان ہے. ہر ایک کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے. گوگل پہ جائیں، وہاں پہ اس دن کی حقیقت کے بارے میں سرچ کیجئے، آپ کو اس کا جواب یہ ملے گا. ایک رومی پادری راہب جو ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، اور اس دور کے مطابق جو مذہبی پیشوا ہوتا ہے وہ جسمانی تعلق کسی عورت سے قائم نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس راہب نے اس عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا. لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس عورت کو بھی قتل کر دیا. مغربی معاشرے کے اندر اس دن کو محبت کے نام سے منایا جانے لگا، اور یہ بد تہذیبی اور بے حیائی چلتے چلتے آج مسلم معاشرے تک آ چکی ہے. مسلمان بیٹا ہے، نام مسلمانوں والا ہے، مسلمان بیٹی ہے، نام مسلمانوں والا ہے، لیکن وہ اس دن کو جس کی اصل ایک عیسائی راہب کی وہ کہانی ہے جو غلط محبت پہ مبنی تھی، آج یہ مسلمان نوجوان اس دن کو مناتا ہوا بھی نظر آتا ہے. مسلمان بیٹی ہے، لیکن خدا نخواستہ وہ اس معاملے میں ہمیں مبتلا نظر آتی ہے. ایک شخص، ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا. عرض کی اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیں، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ موجود تھے. صحابہ اس کو ڈانٹنے لگے کہ یہ کیا سوال کر رہے ہو، کس کے سامنے کر رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے قریب کرو، یہ ایسا مریض ہے جس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ تو میری محبت کا محتاج ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے قریب کیا اور چند بنیادی سوالات اس سے کیے. وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو اس دن کے حامی ہیں. ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کیا آپ بھی مجھے ان سوالوں کے جواب اپنے دل میں سوچیں. نبی علیہ السلام نے اس نوجوان سے پوچھا مجھے بتاؤ یہ جو زنا کی اجازت مجھ سے مانگ رہے ہو، اپنی ماں کے لیے اس عمل کو پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا لا واللہ، اے اللہ کے رسول ہرگز نہیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری ماں سے یہ برا عمل کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والناس لا يحبونہ لأمہاتہم، جس طرح یہ برا عمل تو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتا، لوگ بھی اپنی ماں کے بارے میں یہی جذبات رکھتے ہیں. پوچھا اپنی بہن کے لیے اس عمل کو پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول. فرمایا لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے اس عمل کو پسند نہیں کرتے. نبی علیہ السلام نے پوچھا اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول. نبی علیہ السلام نے پوچھا اپنی پھپھی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، جو معزز رشتے ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کر کے نبی علیہ السلام نے استفہامی انداز میں اس سے پوچھا کیا اس برے عمل کو اپنے ان معزز رشتوں کے لیے پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول میں کسی صورت بھی پسند نہیں کرتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر جس کے ساتھ تم یہ برا عمل کرو گے وہ ان رشتوں میں سے ہی کوئی رشتہ ہوگا. وہ کسی کی ماں ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی خالہ ہوگی، وہ کسی کی پھپھی ہوگی. جیسے تو اپنے رشتوں کے متعلق جذبات رکھتا ہے، اسی طرح لوگ بھی اپنے رشتوں کے بارے میں یہی احساسات رکھتے ہیں. یہ نوجوان بات کو سمجھ گیا، اچھا تھا، فطرتاً سلیم تھا. نبی علیہ السلام نے سمجھایا تو سمجھ گیا. آج کا معاشرہ قرآن کی آیات پڑھ کے سنائیں، رسول اللہ کی حدیث پڑھ کے سنائیں، سلف صالحین کے واقعات پڑھ کے سنائیں، لیکن جو جہاں پہ لگا ہے، جس بے حیائی اندھیر نگری میں ہے،
ذرا ہلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ کو میں نے جواب دینا ہے۔ اللہ نے جوانی کے بارے میں پوچھنا ہے، بتاؤ جوانی میں کیا گل کھلا کے آئے ہو؟ میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ کو ہم نے کیا جواب دینا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ نوجوان اس کے بعد اس قدر حیا والا ہو گیا کہ کسی غیر محرم عورت سے تعلق رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کرتا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اسلام حیا کا دین ہے، ایمان اس کا لازمی تقاضا ہے کہ انسان اپنے اندر حیا پیدا کرے۔